ہر قسم حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید کونین، امام القبلتین، امام الانبیاء، امام المجاہدین، آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، آج کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات جو انسان کے اوپر آتے ہیں نا، اس کے بارے میں، اور یہ موضوع خصوصاً میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بیان کرتا ہوں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ امتحان جو ہے نہ ڈالا ہے، اور میں نے صبر کی کوشش کی ہے۔ میرے ایک جوان بیٹے عالم دین، ایک بزرگ نیک عورت باپردہ باحیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی، اس وجہ سے آج چوتھا دن ہے، تو میرے دل میں بہت دکھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن اور حدیث کو ایک مشعل راہ نازل فرمایا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو گیا، لیکن جب میں نے تقدیر کی حدیثیں پڑھ لی تو مجھے کافی تسلی ہو۔ حدیث پاک میں امام احمد کا حدیث ہے، مسند احمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے چند چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا، اور ان میں انسان کے رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا کہ اس بندے نے اتنے دانے، اتنا خوراک، پلان چیز کھانا ہے، اس کے بعد اس نے جانا ہے دنیا سے۔ نمبر 2، انسان کا جو چلنا پھرنا ہے، ٹرنا پھرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اپنے آپ کو فارغ کر دیا، پہلے لکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تقدیر میں کہ اس بندے نے پلان جگہ میں جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ٹھکانہ رہائش کو جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اپنے آپ کو فارغ کر دے کہ بھائی یہ تقدیر میں لکھتے کہ انسان نے پلان جگہ پہ رہائش اختیار کرنا ہے۔ اور آخری پانچواں چیز جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو آخری انسان کا آرام گاہ ہے نا، قبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ بھی مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، راوی ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ، کہ جس انسان نے تقدیر میں کلام کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان سے پوچھے گا۔ جس انسان نے تقدیر میں کلام نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے نہیں پوچھے گا قیامت والے دن۔ یعنی جس انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ گیا، جس نے یہ الفاظ منہ سے نکالے کہ یا اللہ میرے لیے مصیبت ہے، لان میرا شریک ہے وہ تو خوش باش ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے تقدیر میں کیوں اس طرح لکھ دیا ہے، تو اس طرح باتیں کرنا ہو جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک مختصر بیان ہے، مجھے میرے سامنے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا عبد الصمد خان رحمۃ اللہ علیہ، نیک بندہ تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی عبد الصمد خان صاحب کے 2 جوان بیٹے اچانک مر گئے، پٹھان تھا، کمل کا رہائشی تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا والد صاحب ادھر گیا اور دیکھ لیا کہ میں عبد الصمد خان صاحب کے سامنے معذرت کرو، فاتحہ خوانی، کوئی حساب کتاب جو ہے نا اس کو تسلی دے دو، لیکن جب میں اس در چلا گیا تو اس کے چہرے پہ کوئی افسردگی نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ کے 2 جوان بیٹے مر گئے اچانک، اور آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی افسردگی نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر میں راضی ہو، جو اللہ نے دے دیا اس پہ شکر ادا کرو، جو اللہ تعالیٰ چھین لیا تو اس کے پیچھے رونا نہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے انسانوں میں تم لوگوں سے امتحان لیتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے، من الخوف، ڈر کی وجہ سے آپ کو کسی طریقے سے ڈرانا ہوگا، آپ کے اوپر خوف آئے گا، والجوع، اور بھوک آئے گا۔ خوف جو ہے نا، ڈر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ والجوع، اور بھوک جو ہے نا، افلاس،
مفلسی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوع اور خوف یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم محنت کرتے تو ہم امیر ہو جاتے، ہم چوری ڈکیتیاں کرتے تو ہم امیر ہو جاتے، ہم جوا کھیلتے تو کوئی لگ جاتا کہ ہم تو کام سیدھا ہو جاتا۔ یہ جو نمبر بیچتے ہیں جس کی درمیان سے جو پیسے نکلتے ہیں، مجھے تو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا، لیکن سنتا ہوں لوگوں سے، میں پلان کام کرتا میں امیر ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں یہ میرے طرف سے امتحان ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، مالوں کی کمی، مالوں کی قلت، مال جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ مال اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے گا، یہ امتحان ہے۔ والانفس، اور نفسوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امتحان لے لیتا ہوں نفسوں کے بارے میں۔ باپ سے جوان بیٹا چھین لیتا ہو، ماں سے جوان بیٹی چھین لیتا ہو، اور اسی طرح جوانی میں باپ کو جو ہے نا میں اٹھا لیتا اور بچے چھوٹے یتیم بچ جاتے ہیں، بیوہ ہو جاتی ہے اس کی عورت بیوی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے طرف سے امتحان ہے، یہ کسی اور طرف آپ منسوب نہ کرو۔ والثمرات، اللہ نے فرمایا ہے کہ ثمرات، فروٹ، پل کیا ہے؟ پل چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں چھوٹے بچے کھیلتے کھلتے آپ سے لے لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں۔ اگر یہ امتحان کسی کے اوپر آ جائے اور یہ امتحان وہ برداشت کرے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو، صبر والے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، وہ لوگ جب ان کو مصیبت آ جائے پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا، کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے واپس۔ تو میرے بھائیو، یہ امتحانات ہے، ہر ایک بندے کے پاس دولت ہے، وہ دولت میں امتحان میں پھنسا ہوا ہے کہ اس دولت سے اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس دولت سے زکوٰۃ نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، اس دولت سے یتیم کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس دولت سے کسی غریب محتاج کا محتاجی میں کچھ مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک میں ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرمائے گا کہ اے انسان، میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میرے پاس جوتے بوٹ نہیں تھے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیا، تو نے مجھے بوٹ وغیرہ نہیں دیا۔ انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ان چیزوں سے مبرہ ہے، تیرے شان کے ساتھ لائق نہیں ہے کہ اس طرح چیزیں آپ کو ضرورت ہے، آپ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہاب ہے، تواب ہے، جبار ہے، غفار ہے، قہار ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے فلاں بندے کو بھوکا بنا کے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے، تو نے انہیں کھانا نہیں کھلایا۔ میں نے فلاں بندے کو کپڑوں کے لیے محتاج بنا کے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے، تم نے اس کو کپڑے نہیں دیا۔ میں نے فلاں بندے کو محتاج بنا کے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے، تم نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، تعاون کرنا، یقین جانے حدیث پاک میں ہے کہ السخی قریب الی الجنت وبعید من النار، جو سخی ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، قریب الی الجنت، وہ جنت کے بالکل قریب ہے، مرنے تک انتظار، جب مر جاتا ہے ڈائریکٹ جنت میں۔ والبخیل، اور جو کنجوس ہے وہ قریب الی النار وبعید من الجنہ، وہ جہنم کا قریبی ہے، جہنم کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس بندے کو میں مال دیتا ہوں، امتحان کے طور پہ دیتا ہوں، انسان ہر حال میں امتحان میں ہے۔ جب کسی انسان کو مال سے محروم کر دیتا، وہ بھی امتحان میں ہے کہ یہ صبر کرنے والا ہے یا صبر کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنی قسمت پہ، نصیب پہ صبر کرنے والا ہے، راضی ہے، قانی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی دی ہوئی نعمت تھوڑے ہو یا زیادہ ہو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر معمولی نعمت پہ شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، میں اور بڑھا دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ اگر ناشکری کی غلط طریقے سے استعمال کیا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب جو ہے پکڑ جو ہے بہت سخت، اللہ نے فرمایا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں امتحان لیتا ہوں ہر بندے سے، اور اس امتحان میں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اچھا، امتحان اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ یہ کسی کو پتہ ہے؟ امتحان اور عذاب میں یہ فرق ہے، جب کسی انسان کے اوپر صدمہ آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ انسان اس پہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر یہ سمجھے کہ یہ امتحان ہے۔ جب انسان کے اوپر تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے اور وہ انسان اللہ کی دین سے دور ہو جائے تو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو امتحان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خوشیاں دیتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، خوشی ہے، ہر دکھ کے بعد خوشی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے، یقیناً تیرے اس دکھ اور اس تکلیف کے بعد تمہیں خوشی ضرور ملے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ لوگ کسی بندے پہ امتحان آ جائے، امتحان کی شکلیں کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف امتحان ہے، وَالْجُوعِ بھوک امتحان ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی امتحان ہے، وَالْأَنفُسِ اور گھر کے بندے مر جائیں امتحان ہے، والثمرات یا باغوں کے پھل اللہ تعالیٰ لے لے، یا گود کا پھل، جو جولی کا پھل ہے جو بچے ہیں یہ اللہ لے لے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ امتحانات اپنے نیک بندوں کے اوپر ڈال دیتا ہوں، اگر جس نے اس حالت میں صبر کیا، برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس طرح صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، اور وہ اس بات بھی سنا دے کہ اس کا کہنا کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کی بات یہ ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب اس کو مصیبت پہنچ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو اس انسان پہ زیادہ تکلیفیں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کو زیادہ پیارا ہو زیادہ امتحانات لیتے ہیں۔ ہمارے اوپر تھوڑے امتحانات ڈالتے ہیں، کسی کا بیٹا لے لیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی بیٹی لے لیا، کسی کا ماں کچھ لے لیا، کسی کا کچھ لے لیا۔ زیادہ امتحانات حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ امتحانات انبیاء کرام کے اوپر آئے، اور اس کے بعد صحابہ کرام، اولیاء کرام جو نیک لوگ ہیں اس کے اوپر آئے، اور جو اللہ کو پیارے نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، دنیا میں اس کے اوپر امتحان ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ پر میں سرکش لوگوں کو سرکشی میں مہلت دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پلان اتنا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اللہ بندہ پہ ہے، پلان بندہ بہت ظالم ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہوں کچھ بھی نہیں کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میں اس لیے مہلت دیتا کہ اپنی سرکشی میں زیادہ چلے، زیادہ۔ تو میرے بھائی سب سے زیادہ امتحانات انبیاء کرام پہ آئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ہے۔ اس کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے 8 بیٹے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی 40 بیٹے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسجد میں باجماعت کھڑا ہے اور پیچھے اس کی اولاد جو ہے نا باجماعت کھڑی ہے، امامت دے رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس کی دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو نے اتنی اولاد دے دی ہے کہ میرے مسجد میں سبے بھری ہوئی ہے۔ یہ بات شیطان نے سن لیا اور شیطان نے کہا کہ یا اللہ اس کو تو نے اتنا اولاد دے دیا، اتنے بچے دے دیا، اس لیے یہ تیرا تابعدار بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اوپر جو چھت ہے وہ گرایا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اکیلا رہ گیا اور اس کی صرف 2 بیویاں تھیں۔ جب 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو حضرت ایوب علیہ السلام نے چھٹی دی کہ تم چلے جاؤ،
میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا اور تم میری خدمت نہیں کر سکتے، میں تو ویلا ہو گیا۔ اور ایک بیوی جو کہ ایک روایت میں ہے، مختلف نبیوں کا نام، ایک پیغمبر کا جو ہے ہمشیرہ ہے، ایک بہن پیغمبر کی، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، میں آپ کے ساتھ خدمت کروں گی، آپ کی خدمت، آپ کی تابعدار ہوں گی، میں کدھر بھی نہیں جاتی۔ تو اس بیوی نے ساتھ دے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو نے اس کو صحت دے دیا ہے، اولاد تو لے لیا، مال تو لے لیا، لیکن صحت دے دیا، اس لیے تیرا تابعدار نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم کے اوپر بیماری مسلط کی۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، میری ذات اللہ کو محبوب ہے، اس لیے امتحان میرے سے لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کی دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ ہمارے بارے میں کہ بھائی ہم نے آپ سے اتنا امتحان لے لیا کہ بھائی ذریعہ ایک معمولی سے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دلوں کا امتحان لے لیا۔ یہ دلوں کا جو امتحان ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔